اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. شاہ جہاں کے دور حکومت کی تفصیل. ایپیسوڈ 42. جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہی، دریائے کابل کے ساحل اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر بسنے والے قبائل میں ایک مذہبی تحریک نے جوش بھر دیا تھا. اس تحریک نے نہ صرف ان لوگوں کی غیر قانونی حرکات کو جائز قرار دیا، بلکہ ان کو مغلوں کے خلاف اور کسی حد تک سنی شریعت کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا. شاہ جہاں کے عہد کے ابتدائی دور میں کابل کے حکمران لشکر خان نے شاہ جہاں کو اس بات کی گزارش روانہ کر دی تھی کہ افغان قانون شریعت کو توڑ رہے ہیں. جواباً شہنشاہ نے حکم دیا تھا کہ قانون نافذ کیا جائے اور ہر قسم کی قانونی شکنی یا بدامنی پیدا کرنے والوں کو سزا دی جائے. لیکن یہ احساس موجود تھا کہ افغان کسی صوبائی حکومت سے دبنے والے نہیں تھے اور وہ بابر کے زمانے سے ایسے ہی سرکش چلے آ رہے تھے. سرکش افغان قبائل نے سرنگوں ہونے کے بجائے بدلہ لینے کی خاطر پشاور پر حملہ کر دیا. مغل افسران بڑی مشکل سے پشاور کو باغیوں کے ہاتھوں سے بچا سکے. ملتان اور بلوچستان کی سرحدات پر بھی حالات اسی قدر ناقابل اطمینان تھے. نوحانی قبائل اور ان کے مختلف خیل سبھی پرامن رہنے پر آمادہ نہ تھی اور ہمیشہ اس طاق میں رہتی کہ مغل علاقوں پر مار دھاڑ کرتے رہیں. شاہ جہاں نے دکن اور شمالی ہند میں اپنی فتوحات کے زعم میں استرخانیوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے اس سلسلے میں نہ تو اپنی طاقت کا اندازہ لگایا اور نہ ہی شمال مغربی سرحدوں میں پیش آنے والی مشکلات اور کوہستانی جنگ کی دشواریوں کا خیال کیا، اور نہ ہی اس امر کو دھیان میں رکھا کہ قبائلی اس کے دشمن ہیں. اور یہ سچ ہے کہ شاہ جہاں کی تخت نشینی سے قبل 1628 عیسوی میں ازبیک قبائل کے حکمران امام قلی کے بھائی نظر محمد نے کابل کا محاصرہ کر لیا تھا اور قلعہ ضحاک کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس کے جواب میں مغلوں نے 1629 عیسوی میں بامیان جیت لیا تھا. لیکن اس کے بعد سے حالات بدل گئے تھے اور سفارتوں کے تبادلے کے نتیجے میں عملی طور پر دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے. لیکن بابر کے جانشینوں کے لیے ایشیائے مرکزی پر سے اپنے حق کو فراموش کر دینا اسی قدر مشکل تھا کہ جس قدر ازبیکوں اور ان کے وارثوں کو کابل و قندھار پر اپنے منصوبوں کا ترک کرنا تھا. بہرحال یہ سب باتیں احساسات اور جذبہ جاہ طلبی سے متعلق تھیں. عملی مسئلہ تو بلخ و بدخشاں کا تھا، جو کہ کابل اور ایشیائے مرکزی دونوں کے لیے اہمیت کی حامل تھی. حکومت کی حکمت عملی اس بات میں ناکام ہو چکی تھی کہ وہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھ سکیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ان پر دوبارہ قابو حاصل کرنے کے خواہش مند تھے. 1639 عیسوی میں شاہ جہاں 50,000 سواروں کی فوج لے کر افغان قبائل کو سرنگوں کرنے، افغانستان کی حکومت کو مستحکم کرنے اور ایشیا مرکزی کی حالت کا مطالعہ کرنے کابل پہنچا. لیکن اس نے شیبانیوں کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی اور واپس ہو گیا. 1640 عیسوی میں ایشیائے مرکزی میں افراتفری پھیل گئی. 1641 عیسوی میں سمرقند کے حاکم امام قلی خان کو اس کے جاہ طلب اور چنچل بھائی نظر محمد نے، جو کہ بلخ کا گورنر تھا، تخت سے اتار دیا. بہرحال نظر محمد کے ناجائز قبضے، ظالمانہ حکومت اور غرور کے علاوہ جاگیرداری سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش اور مذہبی اوقاف و ٹیکس معاف اراضیات میں مداخلہ کرنے کے سبب وہاں کے شرفا میں بغاوت شروع ہو کر آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گئی. نظر محمد کے اپنے لڑکے بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے. اس کے ایک لڑکے عبدالعزیز نے خود کو بخارا کا گورنر اعلان کر دیا اور آس پاس کے علاقے فتح کرنے لگا. جب نظر محمد نے اپنی حالت خراب دیکھی تو شاہ جہاں سے مدد کی درخواست کی. یہ موقع شاہ جہاں کی اولوالعزمی اور سیاست کے عین مطابق تھا. چنانچہ اس نے 1646 عیسوی میں شہزادہ مراد اور علی مردان خان کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا. پھر جنوری میں اس فوج نے خنزر، خوست، بدخشان اور بلخ پر قبضہ کر لیا اور اس زبردست فوج کی پیش قدمی، فتوحات اور شاہ جہاں کے کابل میں قیام نے ایشیائے مرکزی کے لوگوں کے درمیان خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی تھی. نظر محمد بھی اپنی جان بچا کر اور ساری جائیداد چھوڑ کر بھاگا،
جو اس کے خود کے ساتھیوں یا مغلوں نے لوٹ لی۔ شاہ جہاں اس مہم کی نگرانی کی خاطر کابل پہنچا۔ یہ بات کہ شہنشاہ نے ایسا زبردست کامیاب حملہ کرنے میں مستعدی دکھائی، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ دہلی اور بلخ کے درمیان رسل و رسائل کا سلسلہ فوجی ضروریات کے لیے پوری طرح کھلا رہا، شاہ جہاں کی لیاقت کا ثبوت ہے۔ اگر شہزادہ مراد شہنشاہ کی مرضی اور وزیر اعظم کی درخواست کا احترام کیے بغیر ہندوستان واپس نہ چلا جاتا تو شاید ایشیائے مرکزی میں اور بھی کامیابی نصیب ہوتی اور نئے مفتوحہ علاقے مناسب طریقے سے سلطنت میں ملحق کر لیے جاتے۔ پھر شاہ جہاں نے بلخ کی گورنری اورنگزیب کو سونپی اور پشاور سے کابل تک کے راستے میں ایک بڑی فوج جمع کی تاکہ وہ ضرورت کے وقت فوراً حرکت میں آ سکے۔ 1647 عیسوی میں اورنگزیب میدان جنگ میں پہنچا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ اہم فوجی مقامات کے استحکام اور بچاؤ کے لیے اسے جو فوج دی گئی ہے وہ شہزادہ مراد کی فوج سے صرف آدھی ہے۔ اسی دوران استرخانیوں نے مغل فوج سے 3 گنا زیادہ فوج جمع کر لی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں پر قابو پانا اس لیے بھی آسان نہ تھا کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ جم کر نہ لڑتے تھے اور اچانک حملوں اور لوٹ مار کے ذریعے مخالفین کو پریشان کرتے تھے۔ مغل فوج نے شروع میں کامیابی حاصل کی اور پہاڑیوں اور گھاٹیوں کو دشمن سے صاف کر کے بلخ پہنچ گئی۔ شاہ جہاں نے اس مہم کو منظم اور تیز کرنے کی خاطر اپنا پڑاؤ کابل میں جما دیا۔ اورنگزیب نے اپنے سب سے بڑے لڑکے کو بلخ میں چھوڑا اور خود وہاں سے 40 میل دور شمال مغرب میں آغچہ پہنچا، جہاں ازبیکوں نے اپنی فوجوں کو متمرکز کیا ہوا تھا۔ مغل فوج ازبیکوں کی رکاوٹوں کو عبور کرتی تیمور آباد پہنچ گئی۔ یہاں استرخانیوں نے اس پر چاروں طرف سے حملہ بول دیا، لیکن شکست انہی کو ہوئی اور وہ پیچھے دھکیل دیے گئے۔ یہ لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود مغلوں پر مشکل ہی سے کوئی دباؤ ڈال سکی اور انہوں نے آگے بڑھ کر دشمن کے اصلی کیمپ کو بمقام پاشائی قابو میں کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر عاقلانہ بھی تھا، کیونکہ اس طرح فوج کا عقبی حصہ اور بلخ کا دفاع کمزور ہو گئی تھی۔ پاشائی پہنچ کر اورنگزیب کو علم ہوا کہ سبحان قلی کی سرکردگی میں ایک فوج بلخ بھیجی جا رہی ہے، لیکن اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، اور باوجود یہ کہ استرخانی حکمران عبدالعزیز بھی زبردست مدد لے کر آن پہنچا ہی اور مشترکہ افواج نے مغل فوج پر بہت زور ڈالا تھا، تاہم مغل فوج واپسی میں راستے بھر لڑتی ہوئی بلخ پہنچ گئی۔ یہ واپسی کا سفر بہت ہی مہلک ثابت ہوا، کیونکہ اس عمل نے مغلوں کے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا اور اس کے صبر و حوصلے کو بہت دھکا پہنچا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دشمن کو بھی اس بات کا پورا احساس ہو گیا کہ مغلوں میں اعلیٰ تنظیمی اور جنگجویانہ خصوصیات اور فوجی سپہ سالاری کی خوبیاں موجود ہیں۔ انہوں نے کھلے طور پر یہ بات تسلیم کر لی کہ اگر ان کے فوجی جرنیل مغلوں کی طرح لائق ہوتے تو وہ جلد ہی ترکی سلطنت کو فتح کر لیتے۔ دونوں فریق جنگ سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک طرف تو مغل کیمپ میں نان 1 یا 2 روپیے کا ملتا اور پینے کا پانی بھی اس قدر مہنگا تھا، دوسری طرف استرخانی بھی خوفناک قحط سالی سے دوچار تھی۔ بخارے کا خزانہ خالی ہو چکا تھا اور قبائلی دستے ناکامی کے بعد تیزی کے ساتھ بکھر رہے تھے۔ اگر مغل کچھ عرصے اور صبر کر سکتے تو استرخانی سلطنت مالی بدحالی اور فوج میں بھگدڑ کے سبب نڈھال ہو چکی ہوتی۔ ان کی مشکلات اتنی زبردست تھیں کہ دولت کی کمی کے سبب ان کی فوج موسم گرما کے بادلوں کی طرح بکھر گئی، یہاں تک کہ انہیں اپنے گھوڑے بھی مغلوں کے ہاتھوں بیچنے پڑے تھے۔ یہ بات واقعتاً تعجب خیز ہے کہ اورنگزیب نے استرخانیوں کی مصیبت زدہ حالت سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا اور فوراً ہی دوسرا حملہ کیوں نہ کیا، جس کی کامیابی کے امکانات بہت روشن تھے۔ شاید اس کا یہ سبب ہو کہ اورنگزیب نے محسوس کر لیا کہ اس کے ساتھی اس قدر پست حوصلہ ہو گئی تھی اور انہیں وطن کی یاد اتنی ستا رہی تھی کہ انہیں مزید اس غیر مہمان نواز ملک میں ٹھہرنے کے لیے آمادہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایشیائے مرکز میں قحط سالی کے سبب بخارا کے باہر طولانی فوجی مہم مشکل ثابت ہوتی اور سمرقند پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات ماننا مشکل ہے کہ ماوراؤن نہر کے لوگ باغی ہو گئے تھے اور وہ چغتائیوں کو اپنے اوپر غلبہ کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ایشیائے مرکزی کی آبادی کا بڑا حصہ استرخانیوں سے ہی آباد تھا، اور یہ لوگ مختلف قبائل کا ایک مجموعہ تھے جو اکثر و بیشتر مل جل کر ایشیائے مرکزی کے لوگوں پر صرف 2 نسل پہلے تک اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ تیمور کے وارثوں کو ایشیائے مرکزی کے عوام کی ہمدردیاں حاصل رہیں، اور اس بات کا امکان تھا کہ بخارا اور سمرقند کی فتح کے علاوہ
مغلوں کی سخاوت اور مال و دولت نے یہ اثر کیا ہوا ہی کہ اس علاقے کے عوام نیم وحشی گوار اور بد اخلاق قبائلی حکمرانوں پر چغتائیوں کو ترجیح دینے لگے ہوں۔ ازبک اپنے آپ کو مکمل بربادی سے بچانے کی خاطر مغلوں سے صلح کرنے کے خواہش مند تھے۔ عبدالعزیز نے اورنگزیب سے درخواست کی کہ بخارا اس کے چھوٹے بھائی سبحان قلی خان کو دے دیا جائے۔ ادھر نظر محمد نے بھی صلح کی درخواست کی اور بلخ و بدخشاں کے علاقے واپس مانگے۔ اتفاق سے شاہ جہاں بھی اس قسم کی درخواست پر غور کرنے پر آمادہ معلوم ہوتا تھا۔ شاہ جہاں کی افغانستان میں متعدد بار آمد اور طویل عرصے تک قیام اور فوجی کارروائیاں جو ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھیں اور جس کے سبب ازبیکوں کی مضبوط فوج کو زک اٹھانی پڑی، ایرانی دربار کے لیے زبردست تشویش کا باعث بن گئی۔ اب شاہ ایران کو جو کہ نظر محمد کا حامی تھا اور قندھار پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، ایشیائی مرکزی میں مغل اقتدار کا استحکام بالکل پسند نہ آیا۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ تو آدمیوں کے لیے غذا اور مویشیوں کے لیے چارہ حاصل کرنے کا تھا، کیونکہ لڑائی کے سبب اراضیات اجڑ چکی تھیں اور مرکزی ایشیا کے ان علاقوں کو جو مغلوں کی دسترس میں تھے زرعی اور اقتصادی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ حالانکہ ازبک میدانی لڑائیوں میں ہار چکے تھے، تاہم خانہ بدوش قبائلی دستے ابھی تک گوریلا جنگ لڑ رہے تھے، جس کے سبب رسد کا مہیا کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ قبائلی لوٹیروں کی ٹولیوں کو سرنگوں کرنے اور مفتوحہ علاقوں پر قبضہ جمانے کا کام دیر طلب اور وسیع انتظامی کارروائیوں کے ذریعے ہی انجام پا سکتا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب نے گزارش بھیجی کہ مغل فوج کے افسر اور سپاہی گھبرا چکے ہیں اور جوں جوں موسم سرما قریب آتا جا رہا ہے ان کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ جہاں نے نظر محمد کی درخواست کو قبول کر لیا اور یہ حکم دیا کہ وہ خود اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہو۔ نظر محمد اپنے لڑکوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکا تھا اور مغلوں سے بھی خوف زدہ تھا، لہٰذا کسی نہ کسی بہانے وہ خود تو نہ گیا تھا، البتہ اپنے ایک پوتے قاسم سلطان کو کشف قلماق کے ساتھ روانہ کر دیا۔ عام حالات میں اس رویے پر اعتراض کیا جا سکتا تھا، لیکن شہزادے کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ نظر محمد کی اطاعت کے اس بالواسطہ طریقے کو قبول کر لے، کیونکہ موسم سرما کی برف کابل کا راستہ بند کر دے گی اور فوجی نقل و حرکت ناممکن ہو جائے گی۔ لہٰذا شہزادے نے شہنشاہ کی ہدایت کا مزید انتظار کیے بغیر بلخ قاسم خان کو سونپ دیا اور خود اکتوبر 1647 عیسوی میں کابل کے لیے روانہ ہو گیا۔ بلخ کی جنگ میں شاہ جہاں کے 4 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ یہ رقم دہلی اور آگرہ کی 1 سال کی آمدنی سے کچھ کم تھی اور اس مہم میں 5000 سپاہی مارے گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں ازبک تو مالی طور پر بالکل برباد ہو گئی تھی۔ دریائے آمو کے جنوب کا علاقہ ویران ہو چکا تھا اور ان کے 6000 آدمی کام آئے۔ حالانکہ اس لڑائی سے مغل سلطنت میں کسی نئے علاقے کا اضافہ نہ ہوا تھا، تاہم ازبکوں کو ایک ناخوشگوار تجربہ ہوا اور ان کی روایتی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ بحیثیت سپاہیوں کی مغلوں سے بہتر ہیں خاک میں مل گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغلوں کے ہتھیاروں کی افادیت اور ان کے نظم و نسق اور رہنمائی کی لیاقت کا سکہ ان کے دلوں پر جم گیا تھا۔ مغل شہنشاہ کو اس بات کا پورا احساس ہو گیا کہ حالانکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ رکھ سکے، تاہم ان سرحدوں کی مزید توسیع خطرناک سیاسی، فوجی اور انتظامی پیچیدگیوں سے خالی نہ ہوگی۔ گزشتہ زمانے میں ہندوستان کے کسی بھی حکمران نے ملک کی اس طویل تاریخ میں ایشیائی مرکزی پر فوجی مہم کی ہمت نہ کی تھی، اور اس کام کو شاہ جہاں نے ہی پہلی اور آخری دفعہ انجام دیا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں شاہ جہاں کی بغاوت قندھار کے ہاتھ سے نکل جانے کا سب سے بڑا سبب بنی، لیکن جب اس کے کاندھوں پر شاہی ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا تو اس نے بھی قندھار کو واپس لینے کے لیے اسی قدر اشتیاق کا اظہار کیا جتنا کہ اس کے اسلاف نے کیا تھا۔ شاہ جہاں نے اس کے باوجود کہ شاہ ایران کے ساتھ دوستانہ خط و کتابت اور سفارتوں کا تبادلہ ہو چکا تھا، کابل کے گورنر خلیج خان کو حکم دیا تھا کہ وہ قندھار کے واپس لینے کے لیے کسی بھی مناسب موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے علی مردان خان سے، جو ایران کی طرف سے حکومت کر رہا تھا، بات چیت شروع کر دی۔ علی مردان کو ایرانی دربار میں اس بات کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا تھا کہ اس کے علاقے کی مالگزاری طویل عرصے سے کیوں شاہی خزانے میں جمع نہیں کی گئی۔ علی مردان نے کیونکہ حاضری کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، لہٰذا اسے حکم دیا گیا کہ وہ گورنری سیادش کے حوالے کر دے، اور ادھر سیادش کو ایک بڑی فوج کے ساتھ شاہی حکم کے نفاذ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔
علی مردان نے شاہی ایران کے خوف سے مغلوں کی تجویز مان لی اور فروری 1636 میں قندھار مغلوں کے سپرد کر دیا، اور پھر شاہجہاں نے اسے ہزاری منصب عطا کر کے کشمیر کا گورنر بنا دیا۔ کابل کے گورنر خلیج خان نے بھی بڑی مستعدی دکھائی۔ سید خان اور جگت سنگھ کی سرکردگی میں مغل فوج نے ایرانیوں کو مار بھگایا اور قندھار، بست اور زمیندار کے علاقے جو شاہ ایران نے فتح کر لیے تھے انہیں از نو مغل سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ شہزادہ شجاع کو کابل بھیج دیا گیا اور ایک بڑی فوج اس کے لیے روانہ کر دی گئی کہ اگر ایرانی حملہ کریں تو قندھار کو بچا سکے۔ ایرانی قندھار کو آسانی سے چھوڑنے والے نہ تھے۔ شاہ ایران نے شاہجہاں کو واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ وہ قندھار کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ 1638 میں ایک ایرانی فوج نے قندھار پر حملہ کیا اور بست کے نزدیک خانچی کا قلعہ فتح کر لیا، لیکن شاہ صفی ترکوں کے خلاف جنگ اور مغربی محاذ کی پریشانیوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا کہ اس نے خراسان میں ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ 1642 میں صفی فوت ہو گیا۔ 11 سالہ عباس دوم اس کا جانشین ہوا۔ اس وقت انتظام مملکت پریشان حال کا شکار تھی۔ 1648 میں شاہ عباس دوم نے، جو اب 17 سالہ اولوالعزم نوجوان ہو گیا تھا، فتح قندھار کا کام پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑے وسیع پیمانے پر شروع کر دیا۔ حالانکہ اس نے ہیرات کا راستہ بند کر دیا تھا، تاہم شاہجہاں کو ان تیاریوں کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ شاہجہاں نے مختلف جگہوں سے فوجی سالاروں کو بلوا بھیجا اور خود اس بات کی تیاری شروع کر دی کہ اپنے دربار کو زیادہ سے زیادہ اگلے موسم بہار تک کابل منتقل کر دی۔ ادھر کابل کے گورنر نے قندھار کے قلعے کے استحکام کی خاطر 5000 سپاہی اور 5 لاکھ روپیہ بھیج کر ضروری اقدامات شروع کر دیے۔ پہلے تو شاہ ایران نے قندھار کو اپنے تدبر سے اور بہلا پھسلا کر حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نصیب نہ ہوئی تو پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب قندھار کو بزور شمشیر فتح کر لے۔ ایرانی حکومت نے ہوشیاری سے کام لے کر اس بات کا پتہ چلا لیا کہ مغل شہنشاہ اور اس کے درباری کچھ تو سردی سے ڈر کر اور کچھ اس خیال سے کہ ایرانی موسم سرما میں حملہ نہ کریں گے، اپنے کابل جانے کے پروگرام کو اگلے موسم بہار تک ملتوی کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ فوراً اقدام کیا جائے۔ لہذا 16 دسمبر 1648 کو قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایرانی حملہ آوروں نے ساتھ ہی ساتھ بست اور زمین داور پر حملہ کر دیا۔ مغل گورنر نے حیرت انگیز غفلت یا یوں کہا جائے کہ دفاعی مسائل سے ناواقفیت کے باعث اپنی بہترین فوج کو روک لیا اور ایرانیوں کو ان 2 برجوں اور جگہوں پر قبضہ کر لینے دیا جو خاص طور سے دفاع کی غرض سے بنائے گئے تھے اور جہاں سے کہ شہر کے اوپر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جا سکتی تھی۔ تاہم مغلوں نے 1.5 مہینے تک مدد کی امید میں قلعے کو دشمن کے ہاتھ سے بچائے رکھا۔ اس دوران میں ایرانیوں نے سپاہیوں کو رشوت دی اور بعض شرارتیوں نے کہ جن کے سرغنہ شادی خان اور قبچاق خان تھے، سپاہیوں کو ورغلاتے رہے کہ مغل گورنر کا ساتھ چھوڑ کر ایرانیوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، جن کے سبب مغل سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ دولت خان نے زبردست غلطی کی کہ باغیوں کو سزا دینے کے بجائے ان کے ساتھ بحث کرنا چاہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ایرانیوں نے بست بھی فتح کر لیا تو مغلوں کے حوصلے پست ہو گئے اور شاہ ایران نے دولت خان کو بھی ڈرا کر تسلیم ہونے پر مجبور کروا دیا اور اسے دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے زیادہ عرصے تک مقاومت کی تو برے نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ مغل فوجوں کی کافی تعداد ایرانیوں سے جا ملی۔ آخرکار دولت خان نے 11 فروری 1648 کو اپنی عزت اور زندگی کی امان پا کر قلعہ ایرانیوں کو سونپ دیا۔ دولت خان خوف و پریشانی کی حالت میں اس بات کو بھول بیٹھا کہ مغل فوج فرار کے باوجود اتنی کمزور نہ ہوئی تھی جتنا کہ وہ سمجھتا تھا۔ ادھر ایرانیوں کے بھی بہت سے آدمی مارے گئے تھے اور سامان رسد ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن قوت فیصلے کی کمزوری، قوت عمل کی کمی، فوجی حالت کو سمجھنے کی عدم لیاقت اور سب سے زیادہ اس کی بزدلی اور کمظرفی قندھار کے اور بالواسطہ زمیندار کے ہاتھ سے نکل جانے کا سبب بنی تھی۔ قندھار کے محاصرے کے 1 ماہ بعد جنوری کے مہینے میں شاہجہاں کو اس واقعے کا علم ہوا۔ اس نے فوراً سعد اللہ وزیر اعظم اور شاہجہاں اورنگزیب کو 50,000 سواروں کے ساتھ بالترتیب لاہور اور ملتان سے مشترکہ حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شہنشاہ نے خود اپنا کیمپ لاہور سے کابل منتقل کر دیا اور فوجیں مئی کے دوسرے ہفتے میں
قندہار پہنچ گئیں اور اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ محاصرہ توپوں کی غیر موجودگی کے سبب کچھ زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ 3.5 مہینے بعد رسد کی کمی، موسم سرما کی آمد کے خوف اور ایرانی کمک کے پہنچنے کے سبب انہیں مجبوراً واپس ہونا پڑا تھا۔ شاہ ایران ہرات میں بیٹھا مغلوں کی پیش قدمی کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ مغلوں کی قندہار کو فتح کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، تاہم انہوں نے میدان جنگ میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ رستم خان اور خلیج خان نے شاہ میر کے مقام پر ایرانی فوج کا جو مرتضی قلی کی سرکردگی میں تھی مقابلہ کیا، اور ایرانی فوج مغل فوج سے تعداد میں دگنی تھی، اور ان کے سالار نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنے دشمنوں کو ہرا نہ دے گا روزہ نہ کھولے گا۔ ایرانیوں نے مغل فوج پر پیچھے اور دائیں بائیں تینوں طرف سے حملہ کر دیا، تاہم مغلوں کو ہرا نہ سکی۔ وہ حملے میں ناکام ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کی کچھ توپیں اور بندوقیں مغلوں کے ہاتھ آ گئیں۔ شاہ میر کی جنگ مغل سلطنت کی فوجی تاریخ میں ایک شاندار کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلخ اور قندہار کی لڑائیوں کے بوجھ کے سبب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کچھ مہلت ملے اور پھر سے تیاری کی جائے۔ 1652 عیسوی میں شاہ جہاں نے ایک مرتبہ پھر سعد اللہ خان کو 50,000 سوار، 10,000 بندوقچی، 8 بھاری اور 20 ہلکی توپیں دے کر کابل و غزنی کے راستے سے روانہ کر دیا۔ ادھر اورنگزیب ملتان کے راستے قندہار روانہ ہوا۔ جنگ فوراً شروع ہو گئی، لیکن قندہار کا قلعہ اب خود مضبوط ہو چکا تھا۔ اس میں کافی مقدار میں رسد اور دوسرا ضروری سامان موجود تھا، اور قلعے کے محافظ پوری طرح چوکنے ہو چکے تھے۔ محاصر فوج نے قلعے کی دیوار میں سوراخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن توپوں نے کام نہ دیا۔ 8 توپوں میں بال پڑ گئے، دوسری توپوں سے صحیح طور پر کام نہ لیا جا سکا، اور گولہ بارود اور رسد کی کمی ہو گئی۔ علاوہ ازیں مغلوں کی حالت اس وجہ سے اور بھی نازک ہوتی چلی جا رہی تھی کہ غزنی کے قریب ازبکوں اور آلامانوں کی ایک بڑی فوج دشمنانہ سرگرمیوں میں مشغول تھی، اور اس بات کا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مغلوں کے رسل و رسائل کا سلسلہ منقطع کر دے گی۔ 2 مہینے 8 دن کی ناکام کوشش کے بعد مغل فوج کو ایک مرتبہ پھر قندہار سے مایوس لوٹنا پڑا۔ شاہ جہاں غضبناک ہو گیا اور اس نے اورنگزیب کو دکن منتقل کر دیا۔ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے پرنس دارا نے فوجی مہم کی مشکلات کا اندازہ کیے بغیر قندہار فتح کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ چنانچہ شہنشاہ نے کابل اور ملتان کے صوبے اسے منتقل کر دیے، اور اسے قندہار کی تیسری مہم کا سالار نامزد کر دیا گیا۔ دارا نے 3 مہینے تک اپنی بہترین استعداد صرف کر کے وسیع پیمانے پر تیاریاں کیں۔ گولہ بارود کی بڑی مقدار جمع کی گئی، اور غلے کے سوداگروں کو دل کھول کر کھانے کے سامان کی متواتر فراہمی کے ٹھیکے دیے گئے۔ اس بات کی کوشش بھی کی گئی کہ عمدہ قسم کی توپیں حاصل کی جا سکیں۔ اب دارا شکوہ ملتان کے راستے روانہ ہوا، کیونکہ اس راستے پر خوراک اور چارہ کافی مقدار میں دستیاب ہو سکتا تھا۔ 23 اپریل 1653 عیسوی کو شہزادہ 70,000 سپاہی، 7 بڑی اور 47 مختلف دھاتوں کی ہلکی توپوں کے ہمراہ قندہار پہنچا۔ شہنشاہ کے مجوزہ منصوبے کے مطابق قندہار کا زبردست محاصرہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قلعوں پر بھی دباؤ ڈالا گیا۔ امید یہ تھی کہ بست اور زمیندار کے علاقوں کے فتح ہو جانے پر قندہار کی فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ تسلیم ہو جائے گا۔ رستم خان نے بہادری کا مظاہرہ کر کے بست اور گرشک کے قلعے فتح کر لیے، لیکن ان فتوحات نے قندہار کے مدافعین پر مغل توپ خانے کی طرح ہی بہت کم اثر ڈالا۔ ایرانیوں نے غیر معمولی جرأت اور ہمت کا ثبوت دیا، اور محاصرین کی اس کوشش کو کہ وہ مخالفین کی قوت کو اپنی طاقت یا انعام کے وعدوں سے کمزور کر دیں ناکام بنا دیا۔ محاصرہ 5 مہینے اور چلتا رہا، اور محض اس وقت اٹھایا گیا تھا کہ جب بارود یا توپ کا ایک گولہ بھی باقی نہ بچا۔ چارہ مفقود ہو گیا تھا، اور سپاہی زبردست سردی اور فاقہ کشی کے سبب بڑی تعداد میں مرنے لگے تھے۔ مغل فوج اپنی کوشش میں ناکام ہو کر ملتان کی طرف واپس ہوئی، اور راستے میں اسے اپنے عقب میں ایرانیوں اور افغانیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ قندہار کو فتح کرنے کی مغلوں کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قندہار کے قلعے کو نہ تو ایرانیوں نے اور نہ ہی مغلوں نے لڑ کر فتح کیا۔ قندہار کا قلعہ ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔ مغلوں کا توپ خانہ قلعے کی فتح کے لیے ناکافی تھا۔ مزید برآں موسم کی سختی بھی اس مہم کو زیادہ عرصے تک جاری رکھنے میں مانع ہوئی۔ 4 مہینے سے زیادہ تک رکنا ممکن نہ تھا۔ اب قندہار ہمیشہ کے لیے
مغلوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ جب شاہ جہاں کی فتح قندھار کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا تھا وہ سخت ناقابل افسوس تھا۔ قندھار کی فتح کی کوششوں میں تقریباً 11 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مغربی علاقے میں فوجی مہمات اور فتوحات کا شوق کس قدر مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ ادھر ایرانی اگر خود کو قندھار کے دفاع اور اپنی عمدہ توپ خانے پر جو شاہ عباس نے بڑے مؤثر طریقے سے یورپین ماہرین کی نگرانی میں عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا خود کو مبارکباد دے سکتے تھی، تو انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ شمال میں ان کی ملک گیری کی آرزویں قندھار سے آگے پوری نہیں ہو سکتی تھیں، اور اگر وہ کھلے میدان میں مغلوں سے زور آزمائی کرتے تو انہیں یقیناً ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔